اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے جاوید غفاری اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 نیوز اور پروگرام ہے مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پاکستان کی کوششوں سے خطے میں امن ممکن ہوا اور پاکستان نے سیز فائر میں توسیع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ دعا گو ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو، خطے میں امن آئے، اور شہباز شریف نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء اسحاق ڈار، محسن نقوی اور علی پرویز ملک کا ایک کامیاب کردار کو سراہا۔ امریکی صدر جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دے دی ہے۔ ٹرمپ نے بندوق تھامے تصویر شیئر کر دی اور ٹرمپ نے کہا ایران اپنے معاملات درست انداز میں سنبھالنے میں ناکام ہے، لگتا ہے کہ ایران کو غیر جوہری معاہدے کی سمجھ نہیں آ رہی، ہم بہت کوشش کر رہے ہیں کہ حالات کنٹرول میں رہیں مگر اب مزید برداشت نہیں کر سکتے، ہمارا صبر اب جواب دے چکا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹس اس طرح کی آتی رہتی ہیں۔ وہ کچھ آج انہوں نے ایک تصویر جو شیئر کی اپنے سوشل میڈیا پر، اس میں انہوں نے بندوق بھی پکڑ رکھی تھی اور پیچھے آگ دکھائی گئی ہے اس تمام تر جگہ پہ، اور یقین نہیں آتا کہ یہ ایک امریکی صدر جو کہ سپر پاور کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کا یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے، اور یہ یقین نہیں آتا کہ یہ انہوں نے خود اس طرح کی تصویر جو ہے وہ شیئر کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے اس کے بچے جو ہیں وہ ڈرانے کے لیے اس طرح کی تصویریں لگاتے ہیں اور اس کو بھی پولیس پکڑ لیتی ہے، لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس تصویر کو شیئر کر کے، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ باقی رہ گئی بات ایران کی۔ ایران کے خلاف زمینی حملے کا امکان کم ہے، فضائی کارروائیاں اب بھی زیر غور ہیں۔ ایران کے فوجی اور سیاسی رہنماؤں کے خلاف فضائی حملے کیے جائیں گے، براہ راست بڑے حملوں کی بجائے محدود اور ہدفی کارروائیوں کو ترجیح دی جائے گی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق سفارتی رابطے جاری ہیں، امریکہ معاہدے میں جلد بازی نہیں کرے گا، امریکہ ایسا معاہدہ قبول کرے گا جو امریکی قومی سلامتی کے خلاف نہ ہو۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے مذاکرات بھی کرنے ہیں، آپ نے گن پکڑ کے تصویریں بھی پوسٹ کرنی ہیں، آپ نے دھمکیاں بھی دینی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ سارا کچھ آپ کے مطابق ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر مہر حمید انور دلو صاحب، ان کو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی گوناگوں مصروفیات سے ٹائم نکالا اور اسٹوڈیو تشریف لائے۔ مار صاحب، پاکستان کی کوششوں سے خطے میں امن ممکن ہوا، اس سے تو کوئی کسی کو وہ نہیں ہے، سب سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ پاکستان نے کوششیں کی تو یہ تمام تر معاملات ہوئے، لیکن جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن جو مسائل ہیں وہ بھی ابھی تک یہاں پہ معاشی طور پر دیکھا جائے تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی، اس کے بعد وہ کم آنے کا نام نہیں لے رہی بلکہ اور بڑھتی جا رہی ہیں، کچھ اور بھی اس طرح کے ایشوز ہوئے جو کہ ان کو دیکھا جانا تھا۔ لیکن ہم اس وقت جو کردار بات کریں، پاکستان کے کردار کی بات کریں کہ کس طرح پاکستان نے پورے خطے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن لانے کی کوشش کی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ غفاری صاحب۔ میں یہی کہوں گا کہ جو کردار اس وقت پاکستان نے کیا ہے، دیکھیں پاکستان کی جو حیثیت ہے وہ جانی نہیں جاتی تھی، ایک وقت تھا ہمیں جو ہے وہ عزت نہیں ملتی تھی، لیکن آج الحمدللہ ہم یہ بات بڑی فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کو مقام ملا ہے اس وقت فیلڈ مارشل کی سربراہی میں، وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں کہتا ہوں کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ لاکھ لوگ کہتے رہے، آج پوری دنیا میں پاکستان جو ہے وہ ڈسکس ہوتا ہے، پاکستان کا نام اچھے لفظوں میں لیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ ابھی ٹرمپ والی بات کر رہے تھے، یہ میں کہتا ہوں کہ جب ایک بندے کے پاس کچھ نہیں ہوتا غفاری صاحب، اس کے پاس کوئی آگے کھیلنے کے لیے نہیں کچھ ہوتا تو بچوں والی حرکتیں کرتا ہے۔ وہ جو ٹرمپ ابھی وہ تصویر اس کی وائرل ہوئی ہے، وہ اس میں یقین مانے گولی وولی نہیں تھی، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں دبا بھی لوں اور میں ڈرا بھی لوں، دھمکا بھی لوں تو پھر مذاکرات کروں، لیکن مسلمان قوم ایسی ہے کہ یہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے ادوار میں جب ٹرمپ نے کوشش کی، اور ٹرمپ میں یہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی اچھی بات جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی ایسی وہ بات کر جاتے ہیں کہ پھر جو ہے مذاکرات جو ہے وہ تعطیل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے پھر آگے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اور تمہاری طرف دیکھیں، بات سنیں، اگر آپ نے
جنگ جو ہے آپ ہی بار بار رکوانے کے لیے جو ہے ادھر کبھی ٹائم دیتے ہیں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دینا ہے، کبھی وہ کر دینا. ہمیشہ جو خالی برتن ہے وہ زیادہ کھٹکھٹاتا ہے، زیادہ اس سے آوازیں آتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرمپ کے پاس اب بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچا، یہ خالی بندوق جو پکڑ کے کبھی کوئی حرکت کبھی کوئی حرکت ہے. لیکن پاکستان نے جو اس وقت کردار ادا کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ پاکستان میں سب سے اچھی بات ہے کہ ساری جو ہے حکومت ایک پیج پہ تھی. بہت سارے پہلے خدشات ہوتے تھے، لیکن اس معاملے پہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو، فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ملک کو وہ مقام دلایا ہے. جیسے پہلے انڈیا کو آپ نے دھول چٹائی، اس کے بعد اب الحمدللہ پاکستان اس وقت محور بنا ہوا ہے پوری دنیا کی نظریں جو ہے اس وقت پاکستان جو اسلام آباد ہے ہمارا مرکز، اس پہ لگی ہوئی ہیں. دیکھیں بہت سارے لوگوں کو یہ پاکستان میں تکلیف بھی ہوتی ہے کہ جی سیکورٹیز ایشوز اور اس کے علاوہ ٹریفک مسائل، اسلام آباد بند. تو بھائی آپ یہ بھی دیکھو کہ اس وقت آپ پوری دنیا پہ پاکستان ڈسکس ہو رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان کی طرف لگی ہوئی ہیں. ایک وقت تھا کہ کوئی مذاکرات ہوتے تھے تو ہمیں تو ان میں جو ہے کسی اس صف میں بھی نہیں کھڑا کیا جاتا تھا، ہمارا نام نہیں ہوتا تھا. آج اگر مذاکرات ہوتے تو سارے ملک جو ہے وہ یہاں چل کے آ رہے ہیں، پورے جتنے پاکستان میں آتے ہیں، جتنے سفیر ہیں وہ پاکستان میں آتے ہیں. تو ہمیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے. تو لیکن اس پہ ہمیں جو ہے تھوڑا برداشت بھی کرنا چاہیے. لیکن اس وقت مسائل غفاری صاحب اور ہیں، اور لیکن یہ مسائل ابھی مزید بڑھیں گے. یہ پاکستانی جو قوم ہے یہ ابھی امید مت لگا کے رکھے کہ پاکستان کی مہنگائی جو خاص کر ہے، کیونکہ تیل کے ریٹ جو ہے وہ جیسے ہماری معیشت جو ہے وہ تیل کے ساتھ چلتی ہے، پیٹرول کے ساتھ چلتی ہے. جب آپ کے پیٹرول کے مسائل بڑھیں گے، جب اضافہ ہوگا قیمتوں میں، تو آپ کے جو ہے چھوٹی چھوٹی اشیاء خود نوش کی چیزوں میں اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کرایوں میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو عام آدمی اس وقت اس کے لیے پاکستان میں سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے. لیکن یہ میں مطالبہ کروں گا وزیر اعظم پاکستان سے کہ مہنگائی کو کوئی ایسے وسائل پیدا کیے جائیں کہ یہ مہنگائی کم ہوگی. مہنگائی کم نہیں ہوگی تو یہ عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ بالکل اس کا جینا محال ہو گیا ہے. دوسری جانب آپ ابھی جو ہماری لوگوں کو ہے بجلی کے بلوں میں کہتا ہوں کہ آپ پہلے سے ہوشیار ہو جاؤ. بلوں میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ سے زیادہ، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا آپ کی سوچ سے زیادہ. تو لہذا جو ہے ابھی سے ہوشیاری کے ساتھ جو ہے ابھی سے حکمت عملی بنائیں اور اپنی زندگی کو تھوڑا جو ہے تبدیل کریں. یہ جو آپ کے اے سی چلتے ہیں یہ آپ کو آگے جو ہے لاکھوں میں بل لائیں گے. یہ جو پہلے آتے تھے مثلا ایک کسی کے گھر میں اے سی ہوتا تھا تو وہ 25,000 35,000 تک 40,000 تک بل آتا تھا. لیکن آپ یہ 3 گنا بل زیادہ آئے گا. تو اس پہ آپ کنٹرول کریں. حکومت جہاں تک ہے اس وقت حکومت کے پاس اس حوالے سے مجھے آپشن جو ہے وہ کم نظر آ رہے ہیں. مہر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے برگیڈیئر آصف ہارون صاحب نے، ان کو بھی ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم برگیڈیئر صاحب. وعلیکم السلام غفاری صاحب. کیسے ہیں برگیڈیئر صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ. برگیڈیئر صاحب بات کر رہے ہیں ہم ایران اور امریکہ کی. تو امریکہ کیا جو کہتے ہیں نا امریکی صدر جو ہیں وہ دوبارہ اس طرح کی شاید ان کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ انہوں نے ایک فوٹو شائع کی ہے جس کے اندر انہوں نے ہاتھ میں گن پکڑی ہوئی ہے اور پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اس تصویر کے. تو یہ کیا ان کا یہ کیا کردار ہے؟ امریکی صدر سپر پاور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں نا کہ آپ یہ کیا آپ کو زیب دیتی ہے برگیڈیئر صاحب اس طرح کی تصویر لگانا؟ اور یقین کریں وہ پوسٹر میں دیکھ کے میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مذاق ہوگا، یہ کسی نے ان کے خلاف سازش کی ہوگی. دیکھیں جی ابھی جب ایک اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی یہ طاقت سمجھے اور وہ کہے کہ جی اس کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں ہے، تو ایک تھرڈ ورلڈ کی جو لو قسم کی مڈل پارٹ جو ہے وہ اس کے تمام خوابوں کو جو ہے نا غرق کر دے، تو پھر وہ اس طرح کی مانگتے ہیں تو وہ کریں گے نا جی. اب وہ کیا دنیا کو بتائیں، کیا چہرہ ان کو دکھائیں، وہ کیا بتائیں؟ اب ان کو تو ہر طرف سے مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے. مڈ ٹرم الیکشن جو ہے نا کچھ مہینے رہ گئے ہیں اور وہاں اس کا جو حال یہ ہے کہ جی ہر لحاظ سے اندرونی طور پہ جو ہے نا بازی جو ہے نا ان کے الٹ ہو گئی ہوئی ہے. جو لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں، ملٹری جو ہے ان کے خلاف ہے، ڈیموکریٹس ریپبلکس یو نیم اینی تھنگ، ان کے اتحادی وہ سب ان کو یہ چھوڑ چکے ہیں. تو اب وہ یہ کیا کریں، کیونکہ وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ مڈ ٹرم الیکشن میں وہ آ رہے ہیں.
اگر وہ یہ ہار گئے تو پھر ان کی امپیچمنٹ کو تو کوئی روک سکتا ہی نہیں ہے. آلریڈی ان کے اوپر جو ہے نا اور بھی مقدمات ہیں, وہ تو پہلے ہی ان کو فارغ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ذہنی طور پہ مفلوج ہیں اور ان کے آس پاس جو ہے نیوکلیر بٹن ہونا ہی نہیں چاہیے. اس جو ہے نا ڈاکٹر نے جو ہے نا وہ بھی ایک پیش رفت کر دی ہوئی ہے. تو ان کے خلاف تو جو ہے گھیرا بہت زیادہ, اندر سے یہ بہت تنگ ہو گیا ہے. باہر جو ہے وہ فوج جو ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جنگ ہم نہیں جیت سکتے, یہ جو ہے جنگ سے آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ نکلیں, تمام دنیا آپ کے خلاف یہ ہو رہی ہے. تو جب یہ اس طرح کی یہ چیز ہوتی ہے تو پھر وہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں کہ جی ابھی جیسے پہلے بھی جب وہ الیکشن جب کیمپین ہو رہا تھا تو اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک گولی جو ان کو کان سے زوم کرتی ہوئی نکل گئی لیکن وہ بچ گئے. اور اس کے بعد پھر اچانک جو ہے ان کا جو پولنگ سسٹم جو ہے نا وہ بدل گیا اور وہ یہ جیت گئے. اب بھی وہی حال ہے. تو اب بھی ان کا یہ خیال ہے کہ میں اس طرح کا ایک ڈرامہ بازی کر کے وہ جو ہے ایک بندہ سے لیس ہو کے ہر قسم کے پاس ویپن سسٹم ہے وہ کیسے آیا, کیسے وہ اسی جگہ کے اوپر وہ یہ ٹھہرا اور پھر وہ آ کے اور ساتھ والے حال تک یہ پہنچ گیا. مطلب ایک مذاق ایک تماشا ہے نا جی, یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میری برداشت ختم ہو گئی ہے, اب ہمارا صبر جواب دے چکا ہے, اب حالات کنٹرول میں رہے, ہماری کوشش ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا, یہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں. اور کیا ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں؟ میرا روزانہ ایک سوال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی بھی مشیر نہیں ہے, ان کا کوئی ایڈوائزر اس طرح کا نہیں ہے, یا یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی بھی نہیں سنتے تو اپنی کم از کم یہ پچھلے 10 دن کی سٹیٹمنٹس دیکھ لیں تو یہ تو حیرانگی ہے کہ یہ کیا بندہ باتیں کرتا ہے اور بیٹھا ہوا امریکی صدر کی وہ تو گھرا ہوا ہے. اب جو وہاں کے جو ہاکس ہیں ان کا جو سیکرٹری ڈیفنس ہے وہ سب سے بڑا یہ ہاک ہے. اس نے اتنے ہی ان کی زیادہ جو ہے نا انہیں تقریباً درجنوں کے حساب سے جو ہے نا ان کے جو ملٹری لیڈرز اب لیٹسٹ جو ہے وہ نیوی والا کمانڈر جو ہے نا اس کو بھی جو ہے نا بغیر کسی نوٹس کے جو ہے یہ نکال دیا ہے. تو وہ تو کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہیں. تو یہی تو سارا یہ مسئلہ ہے کہ ان کو کون سمجھائے. اور صرف یہاں پر فیلڈ مارشل عاصم ہے جو ان کو ڈائریکٹ ٹیلی فون بھی کر دیتے ہیں اور ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے, ابھی یہ کر لو تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, دنیا کے لیے بھی یہ بہتر ہوگا. تو وہ کچھ تھوڑے بہت جو ہے نا کام دھر لیتے ہیں, لیکن پھر وہ اسی جو نا زوم میں بھی ہیں اور جو ان کے ارد گرد جو ان کے ہواری بیٹھے ہوئے ہیں وہ پھر ان کو یہ کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن اب گھیرا ان کے خلاف جو ہے نا بہت زیادہ یہ تنگ ہو گیا ہوا ہے. آپشنز جو ہیں ان کے جو ہے نا اب ان کے پاس آپشنز ایک سائڈ پہ برگیڈیئر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صرف سوشل میڈیا کے اوپر یا کوئی زبانی تقریر کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیغام پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آئے, پھر مسقط گئے, پھر پاکستان آئے, پھر رشیا گئے. اس کے بعد وہ سارا ابھی اقوام متحدہ کو انہوں نے خط لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے تمام تر چیزوں کا تذکرہ کیا اور مذمت کی امریکی ناکہ بندی کی. یہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ یہ شعور والی جو وہ ہے طریقہ کار ہے, جا کے ادھر سے کوئی سٹیٹمنٹ بھی صحیح نہیں آتی اور نہ ہی کوئی ان کا فورم ہے. اب اتنے سارے فورمز ہوا کرتے تھے, وہ سارے کے سارے کیا سوئے پڑے ہیں؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ اس وقت جو ضرورت ہے زمین کے اوپر تمام تر اقدامات کرنے کی؟ بس یہ فورمز ہی ہیں, انہوں نے تو یہ تباہ کر دیا ہے. خاص کر یہ 9/11 کے بعد جو ہے نا بتدریج جو ہے انہوں نے یو این کو, یو این ایس سی کو, یہ ویٹو پاور کا مس یوز کرنا, یہ سارا جو ہے وہ سارے انہوں نے خود جو ہے نا ان کو جو ہے نا بالکل ناکارہ یہ کر دیا ہوا ہے. اور اب تو یہ سارے بڑے بڑے جو ادارے ہیں نام کے رہ گئے ہیں, یہ ڈیڈ ورڈ بن چکے ہیں. ان میں کوئی جان سکت وہ رہی نہیں, کیونکہ جنہوں نے یہ رول بیسڈ ورلڈ آرڈر بنایا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, اس رول بیسڈ آرڈر کو انہوں نے خود جو ہے نا یہ ڈس آرڈرلی جو یہ بنا دیا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اب جو ہے نا یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اس کو ختم کریں اور ایک نیا جو ہے نا ورلڈ آرڈر لائیں. اور یہاں تک کہ اسلامی دنیا وہ بھی اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جہاں پر بھی ہے نئے قسم کے سسٹم کو لائیں اور نئے سیکورٹی سسٹم کو جو ہے نا ہم لائیں, کیونکہ اس کے اوپر ہمیں ابھی کوئی اعتبار نہیں رہا, کیونکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے سیلفش انٹرسٹ ہیں, یا امریکہ کے اپنے ہیں یا اسرائیل کے ہیں. اور یہ پھر جو ہے نا انڈیا کو بھی, جس کو وہ اوپر سے تو وہ کہہ رہے ہیں, تو یہ جتنے بھی انڈیا کو بھی یہ دھونس وغیرہ جو کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. دراصل وہ ان کو شے دے رہے ہیں کہ جی اٹھو اور کچھ کام کرو اور بتاؤ کہ آپ کچھ یہ کر سکتے ہو.
اور پاکستان کے خلاف جو ہے چڑھ دوڑو، پھر چائنا بھی آ جائے گا اور پھر ہماری گڈی جو ہے وہ یہ چڑھ جائے گی اور ہم سب کو یہ ملوث کر دیں گے. اور انڈیا میں اس میں یہ جان نہیں ہے. وہاں پر جو امریکہ ہے وہ بھی اپنی جو ہے نا بریگیڈیئر صاحب یہ تو فلاپ پلاننگ ہے نا، نظر بھی آ رہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا، وہ پھر بھی اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور اتنا نقصان کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ جو ابھی نقصان ہے وہ شاید 30% جو ہے نقصان ہو چکا ہے آئل ریفائنریز وغیرہ یہ بند وغیرہ ہونے کا. تو وہ دیکھیں نا پوری دنیا کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے اس چیز کا. جی آئل ریفائنریز بھی تباہ ہو رہی ہیں، پھر ایران کو یہ کتنا نقصان پہنچایا ہے، پھر اوپیک میں جو ایک رولا پڑ گیا ہے، یو ای کا جو ایک اپنا ایک کردار یہ نکل آیا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ دنیا کی جو گلوبل اکانومی جو ہے وہ جو ہے یہ سی لائن آف کمیونیکیشن کے اوپر اور جو آپ کے جتنے یہ جو ہوتے ہیں گلوبل اکانومی کے کوریڈورز وغیرہ جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائیں تو پھر تو آپ کی اکانومی تو آلریڈی شرنک ہوئی ہوئی ہے. جو وہ بتدریج 2008 سے لے کر پھر کووڈ وغیرہ سے لے کر ریسیشن کچھ کرتے ہوئے اور اب یہ لیٹسٹ جو ہے یہ آج ہرموز اس وقت یہ بند ہے. اور اب اگر ببل منداب بھی ہو گیا تو پھر 20% یہ اور 20% 40% تو پھر وہیں سلسلہ یہ رک جائے گا. تو پھر دنیا کا کیا ہوگا؟ یہی تو مسئلہ ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ، ٹائم بالکل ختم ہو گیا، لیکن یہ سمجھانا ان کو آسان نہیں ہے. یہ اتنی بڑی بڑی طاقتیں بن گئی ہیں لیکن عقل سے پتہ نہیں ان کی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پوری دنیا کو انہوں نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. عمار صاحب جاتے جاتے ایک سوال میں اور آپ سے کروں گا کہ یہ جو عوام کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ گرمی ہے، اوپر سے یہ لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں جو آپ نے جن کا ذکر کیا کہ ابھی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، پیٹرول کی بڑھائی، تو یہ امتحان کے عوام کے ٹیمپرامنٹ کا امتحان لیا جا رہا ہے یا حکومت کیوں اس چیز کو سنجیدہ نہیں لے رہی کہ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں غفاری صاحب، حکومت جو ہے یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل ہمارے پاس بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حکومت اس کو سنجیدہ نہیں لے رہی. ہم دیکھیں معذرت کے ساتھ باہر کے ممالک کے معاملات جو ہے حل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ میری بات کسی کو بری لگی تو میں پہلے سے معذرت کھاؤں، لیکن ہمارے ملک کا اس وقت حال کیا ہو گیا؟ آپ دیکھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اتنی ہو رہی ہے. لاہور شہر میں تو کم ہو رہی ہے، یا اسلام آباد شہر میں تو صاف ظاہر ہے، لاہور تخت لاہور ہے وہ شہر اقتدار ہے، اس میں تو کم ہو رہی ہے. آپ ذرا جنوبی پنجاب کی طرف جا کے دیکھیں کہ وہاں کیا حال ہے. کے پی کے میں آپ جا کے دیکھیں، بلوچستان میں جا کے دیکھیں، کراچی میں جا کے دیکھیں، انٹیریئر سندھ میں جا کے دیکھیں. تو میں کہتا ہوں کہ باہر کے معاملات کے ساتھ ساتھ پی ایم صاحب کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو، وزیر اعلیٰ سندھ کو، ان کو پاکستان کی عوام کا بھی سوچنا چاہیے. آپ نے بجلی کے یہ جو بجلی کے بل ابھی گزرے ہیں غفاری صاحب، اس میں آپ نے دیکھا 5-6 ہزار روپیہ پتہ نہیں یہ لگایا کس کو. کم از کم خدا کے بندو بتاؤ تو صحیح کہ یہ وہ بتاتے بھی اپنی لینگویج میں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھ نہیں آتی. ٹائم ختم ہو گیا. عمار صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. آج کے ہم نے پروگرام میں مختلف پہلو ڈسکس کیے جو تمام تر چیزیں ہیں، اور اس کے بعد آج کا پھر ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اور پاکستان کے پالیسی میکرز جو ہیں جس طرح انٹرنیشنلی اسٹرانگ ہو رہے ہیں اس طرح نیشنل طور پر بھی اس کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ کیسے دور کیے جائیں، وہ خراب نہ ہوں. لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہمیں پانی، کپڑا، مکان جو ہے وہ بآسانی میسر آ جائے اور اس کو چلانے کے لیے ہمت تھوڑی سی دی جائے. پاکستان کی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ ایک سائڈ پہ، لیکن پاکستان پھر بھی ہمیشہ زندہ باد ہے اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا. اللہ حافظ.